بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈان پبلک اسکول اینڈ کالج گریڈ 7۔ سبق نمبر 1 ہے ہمارا زمین کی طبعی حالتیں، فزیکل سٹیٹ آف دا ارتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آتش فشاں۔ آتش کہتے ہیں آگ کو اور فشاں کہتے ہیں پھٹنا یا نکلنا۔ آتش فشانی کا عمل۔ آتش فشانی کے عمل میں زمین کے اندرونی حصے سے جو پگھلی ہوئی چٹانیں ہیں وہ زبردست قوت کے ساتھ باہر آتی ہیں۔ یہ چٹانیں جب زمین کے اندر نیچے ہوں تو اس کو میگما ہم کہتے ہیں، اور جب آتش فشاں سے باہر نکل آئیں تو اسے لاوا کہتے ہیں۔ اکثر لاوے کے ساتھ پتھر اور مختلف گیسیں بھی خارج ہوتی ہیں۔ آتش فشاں سے جو مادہ ہے اپنی تینوں حالتوں میں زمین کی سطح پر آتا ہے۔ لاوا مائع کی شکل میں آتا ہے، چھوٹے پتھر بڑے جو ہیں وہ ٹھوس حالت میں، اور بخارات وغیرہ گیس کی شکل میں باہر نکل آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آتش فشاں کہاں پھٹتے ہیں۔ آتش فشاں زیادہ تر ان جگہوں پر موجود ہیں جہاں قشر ارض کی پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف یا مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں، اسی لیے دنیا کے اہم آتش فشاں بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں پر موجود ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پارٹس آف والکینو، آتش فشاں کے حصے۔ سب سے پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس میگما چیمبر۔ میگما چیمبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں میگما موجود ہوگا، اور میگما کیا ہوتا ہے؟ جو پگھلا ہوا مادہ زمین کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو ہم میگما کہتے ہیں، اور اس میں میگما چیمبر کے اندر میگما موجود ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے مین وینٹ، اس کو ہم نیک بھی کہتے ہیں، نیک آف والکینو، یا اردو میں برکان کہتے ہیں۔ یہ ایک پائپ کی طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جو آتش فشانی مادہ ہے وہ قشر ارض پر پہنچتا ہے۔ سیکنڈ ہے سیکنڈری کون یا ثانوی کون۔ بعض اوقات آتش فشان کی کون کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کونیں بھی زمین کے اندر موجود ہوتی ہیں، جنہیں ثانوی کونیں یا سیکنڈری کون کہتے ہیں۔ کریٹر کس کو کہتے ہیں؟ آتش فشاں کے اوپر والے حصے کو کریٹر کہتے ہیں۔ اسے بلندی سے دیکھیں تو یہ ایک گڑھے کی طرح کا دکھائی دیتا ہے، اور اس سے آتش فشانی مادہ باہر کی طرف آتا ہے۔ نیکسٹ ہے کالڈیرا۔ جب آتش فشاں کا کریٹر بہت زیادہ بڑا ہو تو اسے ہم کالڈیرا کہتے ہیں، یہ بھی آتش فشاں کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ہے آتش فشاں کی درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف والکینوز۔ آتش فشاں کی درجہ بندی جو ہے دو بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ پہلی آ جاتی ہے آتش فشانی عمل کی بنیاد پر درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف والکینوز بیسڈ آن ایکٹیویٹی، اور دوسری ہے آتش فشاں کی ساخت اور جسامت کی بنا پر درجہ بندی۔ تو سب سے پہلے آتش فشانی عمل کی بنیاد پر درجہ بندی ہے، اس کے لحاظ سے ہمارے پاس 3 آتش فشاں آتے ہیں: ڈورمنٹ آتش فشاں، ایکٹیو آتش فشاں اینڈ ایکسٹنٹ آتش فشاں۔ اور دوسری جو آتش فشاں کی ساخت اور جسامت پر درجہ بندی کی گئی ہے اس میں ہمارے پاس 5 والکینوز ہیں: کمپوزٹ آتش فشاں، آتش فشانی ڈوم، سنڈر کون، شیلڈ آتش فشاں اور کالڈیرا۔ سب سے پہلے ہم آتش فشانی عمل کی بنیاد پر جو درجہ بندی کی گئی ہے آتش فشاں کی اس کو پڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈورمنٹ آتش فشاں، جس کو ہم خوابیدہ آتش فشاں بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ آتش فشاں ہیں جن سے اب لاوا نہیں نکلتا، لیکن یہ کبھی بھی دوبارہ عمل میں آ سکتے ہیں، اور اس کی اگزامپل ہے اٹلی کے علاقے میں موجود ویسوویس آتش فشاں، جو کہ ڈورمنٹ آتش فشاں ہے، اس کی ایک اگزامپل ہے۔ سیکنڈ ہے ایکٹیو آتش فشاں، جس کو ہم زندہ آتش فشاں بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ آتش فشاں ہیں جن سے اکثر لاوا نکلتا رہتا ہے، اور اس کی اگزامپل میں آ جاتا ہے سٹرمبولی آتش فشاں۔ یہ ایک مشہور ایکٹیو آتش فشاں ہے جو کہ اٹلی میں موجود ہے۔ تھرڈ ون ہے ایکسٹنٹ آتش فشاں، جن کو ہم مردہ آتش فشاں بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ آتش فشاں ہیں جو ماضی میں ایکٹیو تھے، لیکن اب ان میں آتش فشانی کا عمل نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہزاروں ایکسٹنٹ آتش فشاں موجود ہیں، اور اس کی اگزامپل ہے بلوچستان میں موجود کوہ سلطان ایکسٹنٹ آتش فشاں ہے۔ پھر آ جاتا ہے آتش فشاں کی ساخت اور جسامت کی بنیاد پر درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف والکینوز بیسڈ آن سائز اینڈ فارمیشن۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائپ ہے کمپوزٹ آتش فشاں۔ یہ وہ آتش فشاں ہیں جن میں لاوا اور دوسرے مادوں کی کئی تہیں موجود ہوتی ہیں۔ آتش فشاں کی چوٹی سے نیچے کی طرف ڈھلوان زیادہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے آتش فشانی ڈوم، جس کو والکینک ڈوم بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا کثیف نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ دوسرے مادے آتش فشاں سے باہر نہیں نکلتے۔ اس صورت میں آتش فشاں ایک گنبد یا ڈوم کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کو آتش فشانی ڈوم یا لاوا ڈوم بھی کہتے ہیں۔ تھرڈ ون ہے سنڈر کون۔ جس جگہ کثیف لاوا زبردست دباؤ کے ساتھ باہر نکلتا ہے وہاں لاوے کے ساتھ دوسرے مادے بھی باہر نکلتے ہیں اور آتش فشاں کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ اس صورت میں آتش فشاں ایک مخروطی پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کو سنڈر کون کہلاتا ہے۔ شیلڈ آتش فشاں،
بعض اوقات آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا بے حد کثیف ہوتا ہے اور بہت ساری گیسیں بھی اس کے ساتھ آتش فشاں سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ لاوا ایک چادر کی طرح زمین پر پھیلتا ہے، اسی طرح تہہ در تہہ لاوا جمتا چلا جاتا ہے اور آتش فشاں شیل آتش فشاں کہلاتا ہے۔ 5 ہے کالڈیرا۔ یہ آتش فشاں تب بنتا ہے جب اچانک لاوا زبردست دباؤ کے ساتھ زمین سے باہر نکلتا ہے اور آتش فشاں کی چوٹی والا حصہ لاوے کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ کر ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ اس طرح آتش فشاں کا اوپر والا حصہ ایک بہت بڑے گڑھے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے آتش فشاں کو ہم کالڈیرا کا نام دیتے ہیں۔ دنیا میں آتش فشاں کی تقسیم، ورلڈ ڈسٹریبیوشن آف والکینوز۔ دنیا میں تقریباً 800 سے زائد آتش فشاں موجود ہیں اور آتش فشاں کی یہ تقسیم مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے سرکم پیسیفک بیلٹ۔ آتش فشاں کے حوالے سے دنیا کا اہم ترین خطہ سرکم پیسیفک بیلٹ ہے، جو بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے، اور ان علاقوں میں شمالی اور جنوبی امریکہ کے ساحل، جاپان، فلپائن، انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ بے حد اہم ہیں۔ سیکنڈ ہے یوریشین بیلٹ۔ یوریشین بیلٹ میں اٹلی اور میڈیٹرینین سی کے مشرقی علاقے شامل ہیں۔ یہ بیلٹ کوکاف، آرمینیا اور ایران سے بھی گزرتی ہے۔ مجھے امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہوم ورک آپ کو PDF کی فارم میں بھیج دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔